السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی اتنی برکات ہیں کہ جو بھی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، بعض دفعہ ایسے لوگ کام کروانے کے لیے آتے ہیں جو نسل در نسل ایسے پیشے اختیار کرتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، اور وہ جو رزق کماتے ہیں وہ حرام کا رزق ہوتا ہے۔ اور جب بچوں کو یہ حرام کا رزق کھلایا جاتا ہے تو ان کے جسم کے اندر، خون کے اندر جو ساری کی ساری غذائیت ہوتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، یعنی ان کا خون بھی حرام ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں بھی حرام ہوتی ہیں، اور ان کا ماس بھی جو وہ حرام چیزوں سے بنا ہوتا ہے، پلا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کی یہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کوئی وہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی زبان چلتی ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ تھا کہ ایک ایسا ہی بندہ ایک اللہ کے درویش کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تنگ ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں الٹ پڑ جاتا ہے، اور بہت پریشانی ہے، بے سکونی ہے۔ بظاہر ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، کوٹھی کار بنگلہ ہر چیز ہے، لوگوں کے اندر مقام و مرتبہ بھی ہے، چودراہٹ بھی ہے، لیکن اندر سے سکون نہیں ہے۔ نہ سکون سے سو سکتے ہیں، نہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ سکون سے چل پھر سکتے ہیں۔ ہر وقت دماغ کے اندر عجیب سی خلش ہوتی ہے اور عجیب سا شور ہو رہا ہوتا ہے جس سے سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ایسے معاملات ہیں۔ اس درویش نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اس کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس کے منہ سے، اس کی زبان سے لفظ ہی ادا نہیں ہوتے، چونکہ وہ حرام کا رزق کھایا ہوا تھا، نسل در نسل حرام رزق چل رہا تھا، حرام کے اوپر ان نسلوں کی، ان بچوں کی، ان جسموں کی پرورش ہوئی تھی، تو وہ کیسے اللہ کا نام لیتا؟ تو آہستہ آہستہ کوشش کر کے درویش نے اس کے اوپر محنت کی، تو اللہ کی ذات نے اس کو توفیق عطا فرما دی کہ اس کی زبان سے درود شریف جاری ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے کے اندر 1.25 دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ درود شریف کا ایک اور زیادہ بینیفٹ ہے، اس کے اندر بھی میں بات بتاتا ہوں، پھر ہم اس بات کو آگے چلائیں گے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ کوئی بھی عبادت جو ریاکاری کے ساتھ کی جاتی ہے، دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے، لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہے، کی جاتی ہے، تو میں اس عبادت کو، اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور درود شریف ایک ایسا ذکر ہے، اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے بھی کرتا ہے تو مجھے اس کی یہ بھی ادا پسند آتی ہے کہ میرے آقا پہ درود بھیج رہا ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے، دوستو اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس کی زبان کے اوپر ذکر جاری نہیں ہوتا، جس کی زبان کے اوپر قرآن جاری نہیں ہوتا، جس کی زبان پر اللہ کا نام جاری نہیں ہوتا، اس کو درود شریف بتا دیا کریں، اور وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی ذات اس کو قبول کر کے اس کی زبان پر یہ ساری چیزیں جاری کر دے گی، اور اس کو راہ راست پر لے آئے گی، صراط مستقیم کے لے آئے گی۔ تو اس کو جب یہ جاری ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں ہفتے کے اندر 1.25 دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ اور اس نے ایک دفعہ بہت ہی عجیب خواب اسی درویش کو، بزرگ کو سنایا کہ میں ایک خواب رات کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی گرجدار اور بہت ہی تیز آواز آ رہی ہے۔ تو میں دیکھ کے پریشان ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ تو آگے پیچھے سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ قیامت آ گئی ہے۔ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو میں نکل کے بھاگنے لگا تو ایک اور بندہ مجھے ملا، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ قیامت آ گئی ہے، ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس ایک جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ درخت ہے پہاڑ کی طرح بہت بڑا، تو میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے جو اعمال تھے، تمہارے جو گناہ تھے وہ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا درخت ہے، تو آج تو میں پھنس گیا ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔
تو جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو ایک ترازو دیکھتا ہوں، تو اس کی ایک ترازو کے اندر یہ سارے کے سارے میرے گناہ ہیں، میرے اعمال ہیں جو میں نے برے اعمال کیے تھے، حرام کام کیے تھے، حرام کا رزق کمایا تھا، میرے سورس ایسے تھے جو ٹھیک نہیں تھے، ناجائز تھے، وہ سارے کے سارے ہیں۔ اور دوسرے پلڑے کے اندر کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں، تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ تو آج قیامت کا دن ہے، تو یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوا کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا کہ میں آج بچ جاؤں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے آتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے اس ترازو کے اندر ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، وہ مجھے چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ چیز فرشتے اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ترازو ہلتا ہے، تو مجھے امید سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ترازو کو اس طرف کو جھکا دے گی، اور میرے گناہ جو ہیں، میرے سیاہ اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی ذات میری بخشش فرما دے گی، میرے اوپر رحمت فرما دے گی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو تم درود شریف پڑھتے تھے یہ وہی ہے، اور اتنی لگن سے، اتنے شوق سے پڑھتے تھے، اللہ کی ذات نے اس کے درجات اتنے بلند کر دیے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ تمام جو گناہوں والا پلڑا ہے، تمام جو گناہ ہیں، آپ نے پہاڑ جیسا درخت دیکھا ہے، پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ سیاہ رنگ کے دیکھے ہیں، کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، یہ ان کو اٹھا دے گا، یہ جھک جائے گا۔ تو مجھے امید پیدا ہو گئی کہ اللہ کی ذات نے میرے اوپر رحمت فرما دی ہے۔ تو دوستو، یہ خواب سنانے کا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے درود شریف شروع کر دیں۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے اسی وقت اللہ کی ذات آپ کے معاملے کو حل کرنا شروع کر دے گی، اور آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے، زیادہ دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 11 دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کی ایک کوانٹیٹی ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے، اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے، یا اس تقوی پہ بندہ پہنچتا ہے جو عملیات کرتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یا کوئی پیچھے سے اتنی نیک ہستی، اتنا پہنچا ہوا استاد اور اتنا کارگر، اتنا کامیاب استاد ہو جو آپ کو عملیات بتائے اور وہ آپ عملیات کریں، وظائف کریں، آپ کے وظائف جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ وظائف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو وظائف والا معاملہ ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ جو بیماری ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، وہ اس کے وظیفے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وظائف سے آگے پیچھے درود شریف پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے عملیات کے اندر کوتاہی ہے، ہمارے افعال کے اندر، ہمارے کردار کے اندر جو کمی ہے، اللہ کی ذات اس درود پاک کی برکت سے اس کو دور کر کے، اس کے اندر طاقت مہیا کر کے اس عمل کو اس معاملے کے لیے بھاری کر دے، تاکہ وہ معاملہ جو ہے جادو کا ہے، جنات کا ہے، تعویذات کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے درود شریف کے اوپر توجہ دینی ہے، دن کو، رات کو، جب بھی جاگ آئے رات کو، اس وقت بھی درود شریف آپ کی زبان سے جاری ہونا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جب آپ کو کوئی کام پڑے تو کوئی بھی درود شریف جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کی ذات کے آگے دعا کریں، اللہ کی ذات اسی وقت آپ کی دعا کو قبول فرما کے یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک کرنے شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔